السلام علیکم، حدیث دل میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں جو ویڈیو پیش کی تھی وہ تھی سمی میری وار۔ اگر وہ آپ سے مس ہو گئی ہو تو اس کا لنک اس وقت بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا، اور ہم اس ویڈیو کے آخر پہ بھی اس کا لنک آپ کی اسکرین پہ پیش کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو ہے دل کی 7 بیماریاں۔ اچھا محترم دوستو، رب تعالیٰ سورۃ شمس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہم نے ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی کی پہچان کو گاڑ دیا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں اور وہاں ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ لیں کہ بیٹا کیا جھوٹ بولنا یا چوری کرنا یا وعدہ خلافی کرنا اچھی بات ہے، تو آپ کو بتائے گا کہ نہیں، یہ تو ایک بری بات ہے۔ لیکن پھر بھی انسان ان برائیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ دیکھیں گے کہ شیطان ہاتھ پکڑ کے ہمیں ان برائیوں کی طرف نہیں لے کے جاتا، اور نہ ہی ہمیں دھکا دے کے ان برائیوں کی راہ پہ چلاتا ہے۔ وہ تو بس کچھ وسوسے، کچھ خواہشیں، کچھ خیالات ہمارے سینے میں پھونک دیتا ہے اور ہمارے دل میں ایک ٹیڑھ پیدا کر دیتا ہے۔ باقی تمام کام تو ہم خود ہی کرتے ہیں۔ اور دل کی یہ ٹیڑھ دراصل دل کی بیماری ہوتی ہے، جو انسان کے دل میں تب پیدا ہوتی ہے جب وہ شیطان کے ان وسوسوں، ان خیالات، ان خواہشات پہ یقین کر کے ان پہ عمل درآمد شروع کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، دل کی ان بیماریوں میں سے 7 بیماریاں ایسی ہیں جو بہت عام اور بہت تباہ کن ہیں۔ آج ہم آپ کو دل کی ان 7 بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے تاکہ ہم ان کو پہچان کر ان سے بچنے کی کوشش کر سکیں۔ تو دل کی جو پہلی بیماری ہے وہ حسد ہے۔ اور آپ شاید حیران ہوں کہ حسد دراصل ایک قسم کا شرک بھی ہے، کیونکہ حاسد اپنے دل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے خدا کی تقسیم پہ اعتراض ہے، میں اللہ کا فیصلہ قبول نہیں کرتا، اور یہ کہ رزق اور نعمتوں کی تقسیم اللہ کی نہیں بلکہ میری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ تو دراصل رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، حسد کی بھی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج میں انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ فلاں نعمت یا فلاں رزق یا فلاں مرتبہ اولاد اس شخص کو تو مل گئی ہے، مجھے بھی ملنی چاہیے۔ لیکن جب یہ بیماری بڑھتی ہے اور دوسری سٹیج میں داخل ہوتی ہے تو پھر انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش وہ نعمت اس شخص سے چھن جائے اور صرف مجھے مل جائے اور کسی کے پاس نہ ہو۔ اور حسد کی آخری اور بالکل تباہ کن سٹیج وہ ہے جب انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ نعمت اگر مجھے نہیں مل سکتی تو بے شک نہ ملے، لیکن جس کو ملی ہے اس سے ضرور چھن جائے۔ دوستو، حسد اس طریقے سے ایک آگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر جلا ڈالتی ہے، اور حسد کا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ خود سے نیچے دیکھا جائے۔ ان چیزوں پر کڑنے کی بجائے جو ہمارے پاس نہیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر کریں جو ہمارے پاس دستیاب ہیں، اور ان کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ مثلاً اگر آپ کو گزشتہ برس ہر روز 3 وقت کا کھانا دستیاب ہوا ہے، اور تن ڈھانپنے کے لیے آپ کے پاس موسم کے مطابق کپڑے دستیاب تھے، آپ کا اپنا چھوٹا یا بڑا گھر ہے، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سواری موجود ہے، اور اس ایک برس میں آپ نہ تو کسی بڑی بیماری کا شکار ہوئے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے، اور اس وقت بھی آپ بسرے روزگار ہیں، تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دنیا کے 24% خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ 6 کی 6 نعمتیں میسر ہیں، کیونکہ باقی دنیا کے بقایا 76% لوگوں کو یہ سہولیات میسر نہیں ہیں۔ اچھا، دل کی جو دوسری بیماری ہے اس کو کسوت کہتے ہیں، یعنی دل کی سختی، کہ جب انسان کسی کو دکھ یا تکلیف میں بھی دیکھ کر اپنے دل میں کوئی ہمدردی محسوس نہ کرے، یا ایک بھوکے اور مسکین شخص کو اپنے سامنے پا کر بھی اسے کھانا مہیا کرنے کی کوئی ترغیب، کوئی خواہش اس کے دل میں پیدا نہ ہو، تو اس کو ڈرنا چاہیے، اس کا دل اتنا سخت اور اتنا بنجر کیوں ہو گیا۔ اچھا، دل کی سختی کی 2 اہم وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہمیں ہر وقت ہمیشہ 3 وقت پیٹ بھر کر کھانا دستیاب ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ مجھے جو نعمتیں میسر ہیں ان کو کبھی زوال آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے بزرگ دل کی سختی کے 2 علاج تجویز کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، تاکہ روزے کی بھوک کی وجہ سے انسان کو باقی لوگوں کی بھوک کا بھی احساس ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار قبرستان کا چکر لگانا چاہیے تاکہ انسان اپنے انجام اور زندگی کی حقیقت کو یاد رکھے۔ دوستو، دل کی تیسری اور اہم بیماری بخل اور اسراف ہے۔ یہ دراصل ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔
بخل یہ ہے کہ جہاں شرعاً، ضرورتاً اور مروتاً مال خرچ کرنا چاہیے انسان وہاں پہ بھی اپنا مال خرچ نہ کرے، اور اسراف یہ ہے کہ مال وہاں خرچ کیا جائے جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے یا پھر ضرورت سے بڑھ کے خرچ کیا جائے۔ اور اسراف تو خصوصاً تب بہت خطرناک ہو جاتا ہے جب اس میں دکھاوا یعنی ریاکاری شامل ہو جائے، کیونکہ پھر اس دکھاوے کے نتیجے میں غربا اور محروم لوگوں کی جو دل آزاری ہوتی ہے وہ ان میں حسد اور بغض پیدا کر کے معاشرے میں نفرت و انتقام کی آگ کو بھڑکاتی ہے۔ دوستو، بخل اور اسراف دونوں کا علاج ہی انفاق ہے، یعنی اپنا مال زیادہ سے زیادہ محروم و نادار لوگوں کی فلاح کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اس طریقے سے مال خرچ کرنے سے ایک طرف تو بخل کا توڑ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف یہی دولت اسراف اور دکھاوے میں خرچ کرنے کی بجائے جب اس کو غریبوں کی فلاح میں خرچ کیا جاتا ہے تو یہ دینے والوں کے لیے بھی دلی تسکین کا باعث بنتی ہے اور معاشرے میں محبت و شکر گزاری کو فروغ دیتی ہے۔ اچھا، دل کی چوتھی بیماری بغض ہے۔ بغض اس بات کو کہتے ہیں کہ جب کسی معقول عذر کی بجائے کسی دوسرے شخص سے آپ کے دل میں آپ کو نفرت محسوس ہونے لگے۔ دل میں بغض پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک اہم وجہ شراب و جوا ہے، کیونکہ ہارنے والا شخص اپنے دل میں باقی تمام سوسائٹی کو اپنے نقصان کا ذمہ وار تصور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ غیبت بھی ایک غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں دوسرے لوگوں کے خلاف شک اور نفرت کا بیج بو دیتی ہے۔ یعنی جب کوئی شخص آپ کے سامنے کسی تیسرے شخص کی برائی کرتا ہے تو خام خواہ اس کے خلاف شک اور نفرت آپ کے دل میں آ جاتی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ جس کے خلاف آپ بغض یا نفرت محسوس کر رہے ہو آپ زندگی میں کبھی اسے ملے بھی نہ ہو۔ غیبت کی لگائی ہوئی بغض اور نفرت کی اس آگ کو انسان کے دل میں موجود بدگمانی اور زیادہ ہوا دیتی ہے۔ دوستو، بغض کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان چیزوں سے بچا جائے جو دل میں بغض پیدا کرتی ہیں، یعنی شراب، جوا اور بدگمانی، ٹھیک ہے؟ اور خود کو بار بار یہ یاد دلایا جائے کہ کسی دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے مناسب تحقیق بہت ضروری ہے۔ اگر پھر بھی کسی کے خلاف دل میں بغض محسوس کرے اور غور کرنے پر اس نفرت کی کوئی ٹھوس وجہ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو اس بغض کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اس شخص کو اسلام میں پہل کرنی چاہیے، اور ہو سکے تو اسے گلے ملے اور موقع دے کر اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس سے آپ اپنے دل میں ایک نفرت محسوس کر رہے تھے وہ تو کافی معقول آدمی تھا، اور آپ کی اس مثبت پیش رفت کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا گرم جوش دوست بن جائے۔ دوستو، محبت کینے کی ضد ہے، اس لیے صرف اللہ کی خاطر اپنے بھائی اور اپنے ارد گرد موجود دوسرے لوگوں سے محبت کر کے دیکھیے۔ یہ انشاءاللہ سوسائٹی میں اور آپ کے گھر میں بغض اور کینے اور نفرت کو کم کر دے گا۔ اچھا، دل کی پانچویں بیماری نفاق ہے۔ نفاق یعنی منافقت۔ یہ دراصل قول اور فعل کا تضاد ہے کہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ۔ ایک منافق شخص کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس شخص کو وہ اپنا آئیڈیل کہتا ہے اس شخص کی کسی بھی خوبی کی جھلک اس میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ دعوے تو عاشق رسول ہونے کے کرتا ہے، لیکن خود ایک جھوٹا، وعدہ خلاف اور خائن شخص ہے۔ حالانکہ پیارے نبی کو تو دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے۔ پھر یہ شخص کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ نبی اس کی آئیڈیل شخصیت ہے اور یہ عاشق رسول ہے، کیونکہ نہ تو یہ صادق ہے اور نہ ہی یہ امین ہے، بلکہ یہ تو خائن ہے، جھوٹا ہے، وعدہ خلاف ہے؟ نہیں، یہ پکا منافق ہے۔ اور نفاق کی بیماری ایک دیمک کی طرح ہے جو ایمان کو اندر ہی اندر چاٹ کر مکمل ختم کر دیتی ہے، اور بس صرف دکھاوے کے لیے عشق رسول کا خول ہی باقی بچ جاتا ہے۔ دوستو، حسد کی طرح نفاق کی بھی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج جھوٹ اور جھوٹے بہانوں پہ مبنی ہوتی ہے، یعنی جب آپ ایسے شخص سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی مہربانی کر کے اپنے گھر کا کچرا باہر گلی میں مت پھینکا کریں، تو وہ جھوٹ بولے گا، بہانے کرے گا، نہیں یہ کچرا ہم نے تو نہیں پھینکا، ہم تو بڑے مناسب طریقے سے کچرے کو ٹھکانے لگاتے ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گلی میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے پھیلا دیا ہوگا۔ دوسری سٹیج میں جب یہ مرض آگے بڑھتا ہے تو یہ شخص اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب بار بار کا جھوٹ نہیں چلے گا، لوگ اس پہ اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے اس دفعہ جب اس کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی جاتی ہے تو اب وہ اپنے جھوٹ اور بہانوں کو قسمیں کھا کے مضبوط کرتا ہے اور کہے گا کہ نہیں اللہ کی قسم، خدا کی قسم، ہم تو بڑی احتیاط سے اپنا کوڑا پھینکتے ہیں، اور یہ یقیناً فلاں صاحب یا فلاں گھر کا کوڑا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں میں نے تو ان کے ملازم کو خود دیکھا تھا وہ شاپر یہاں پہ گلی میں پھینک رہا تھا۔
اور نفاق کی تیسری آخری اور تقریباً لا علاج سٹیج یہ ہے کہ منافق کو اہل حق کے ساتھ ایک چڑ اور نفرت ہو جاتی ہے، وہ کھل کر ان کے خلاف ایک محاذ بنا لیتا ہے۔ اب جب محلے میں اس کو اس کی ذمہ داری کو یاد دلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ شروع سے ہی ایک جارحانہ انداز اختیار کرتا ہے کہ ہاں جی یہ دیکھیں یہ آ گیا محلے کے صفائی کے ٹھیکیدار۔ جناب ہر بندے کو جینے کی آزادی ہے، یہ آپ کے باپ کی گلی نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں گے رہیں گے اور آپ اپنے کام سے کام رکھا کیجئے۔ دوستو نفاق کا علاج سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ منافق لوگ دراصل نیکی اور برائی کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن وہ نفاق کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ چھوٹے سے دنیاوی مفاد یا مال کی محبت یا جسمانی تن آسانی کی وجہ سے وہ چھوٹی قربانی دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے دین نفاق کا علاج انفاق میں تجویز کرتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں اور انسانیت کی بھلائی میں خرچ کیا جائے، تاکہ مال جو کہ دنیا کی محبت کا باعث ہے وہ دل سے کم ہو سکے، انسان کے دل میں سے دنیا کی محبت کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اچھا دوستو، دل کی چھٹی بیماری کبر ہے، یعنی تکبر۔ متکبر شخص خود کو باقی لوگوں سے افضل سمجھتا ہے اور اپنے اندر موجود خوبیوں کو خدا کی مہربانی کی بجائے اپنی خاص خوبی اور اپنی ہی کمائی سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ باقیوں کو بہت ہی حقیر اور خود سے کم تر سمجھتا ہے۔ اس کے دل میں یہ پختہ خیال ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اس کو حاصل ہیں ان کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا۔ اچھا، معاشرے کے دیندار اور فرض شناس شخص بھی اس مرض سے بہت کم بچ سکے ہیں۔ دیندار لوگوں کو یہ زوم ہو جاتا ہے کہ کیونکہ وہ خود تو بڑے نیک اور عبادت گزار ہیں، اس لیے باقی لوگ گناہ گار، غلط کار اور شاید کافر ہی ہیں، اور ایماندار اور فرض شناس لوگ باقی سب کو بے ایمان اور غیر ذمہ دار سمجھ کے ان سے ایک بغض پال لیتے ہیں، اور یہ بات معاشرے میں بہت بڑی فرکشن اور نفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور دل کی جو ساتویں بیماری ہے اس کو عجب کہتے ہیں، عجیب سے عجب، یعنی خود پسندی۔ عجب کا مارا بندہ یہ سوچتا ہے کہ شاید باقی کچھ لوگ بھی کسی حد تک ایماندار، اہل، فرض شناس اور نیک ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ اہل، نیک اور فرض شناس تو میں خود ہوں۔ باقی لوگ بھی شاید کسی حد تک حق پہ ہوں، لیکن میں یقیناً درست اور حق پہ ہوں۔ دوستو، سیلف رائچیسنس کا یہ رویہ کہ نہیں میں تو غلطی پہ ہو ہی نہیں سکتا، اصلاح کی سب راہیں بند کر دیتا ہے۔ اس لیے عجب دل کی ایک ایسی بیماری ہے جو بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس کی تشخیص کرنا بڑا مشکل ہے۔ اچھا، کبر اور عجب دونوں کا مجرب علاج یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اور مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جائے۔ صحابہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر ایک صحابی نے نہایت جسارت کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ ہی لیا کہ پیارے نبی، کیا آپ بھی؟ تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے بعد سوچئے ہم کس کھیت کی مولی ہیں اور کس بنیاد پہ خود کو افضل اور بخشایا ہوا سمجھتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو کے ان کے متعلق طرح طرح کی رائے کام کرتے ہیں، ان پہ کفر اور گمراہی کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی جیب میں جنت کا ٹکٹ رکھا ہوا ہے؟ دوستو، ہم سب کو تو نیک عمل کرتے ہوئے بھی اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے نیک اعمال میں غلطی سے یا جان بوجھ کر بدنیتی اور ریاکاری شامل نہ ہو گئی ہو اور پھر یہ الٹا ہمارے لیے وبال جان ہی نہ بن جائے۔ اس لیے دوستو، آئیے مل کے اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں دل کی ان موذی بیماریوں کو پہچاننے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔